اور روزہ رکھنے والا دیکھیے، ہم روح افزا فریج میں پڑا ہوا ہے، شربت فریج میں پڑا ہوا ہے، فروٹ دوپہر سے بھر کے، بلکہ کل سے پرسوں سے پوری فریج بھری ہوئی، کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ سچ بولنا، کیوں نہیں کھاتے؟ روزہ ہے، اللہ نے منع کیا نہیں کھاتے، یہی ہے نا، اللہ نے منع کیا، اگر کھا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صحیح یہی ہے؟ تو خود کا کمایا، خود کا پکایا، خوشبو سے گھر پورا معطر، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے پورا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے کھانا لے کر آئیں گے، ادھر سے بھاگیں گے، یہ سب کچھ گھر میں مچا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے جن کے گھروں میں بچے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں دیکھ کر کے مزید کچھ نفس کہتا بھی ہے کہ کچھ نہیں کھاتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، کوئی مسلمان نہیں کھاتا روزے کی حالت میں، نہیں کھاتا نا، کوئی نہیں کھاتا، کیونکہ ہمیں بس اتنا ہی سبق یاد ہے کہ کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ ہے، آگے کا سبق کیوں بھول گئے؟ جو کھانا حلال تھا، جو کھانا تو حلال ہے نا، جو کھانا حلال تھا شوال میں، جو کھانا حلال تھا، بلکہ مغرب کے بعد، غروب کے بعد جو کھانا حلال ہے، صبح صادق سے پہلے جو کھانا حلال ہے، بولو روزے کی حالت میں کتنی سختی سے اس سے بچتے ہیں، میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو حلال کھانے سے بچ گئے، جو اور وقتوں میں، روزے کے علاوہ وقتوں میں جو کھانا حلال تھا، اس سے اتنی سختی سے بچے کہ ٹھنڈا شربت بھی آ گیا تو نظر نہیں کی، نہیں میرا روزہ ہے۔ کسی نے پیش کر دیا، اگر نہیں چائے نہیں میرا روزہ ہے، کہا بہت پسند ہے چائے، کہا پسند ہو لیکن آج روزہ ہے، نہیں پیئیں گے، بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حلال چھوڑ دیا، کیوں؟ روزہ ہے۔ یار جو غیبت تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو جھوٹ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو دھوکہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو جھگڑا جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے۔ حلال کھانا بند کر دیتے ہو صبح صادق سے غروب آفتاب تک، جو حرام روزے کے علاوہ بھی ہے اس کو روزے میں کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بس اتنا پتا ہے کہ میں کھا لوں گا تو روزہ چلا جائے گا، پی لوں گا تو روزہ چلا جائے گا۔ اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو کہتا ہوں، فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے کے بعد بھی روزہ آپ کا شرع کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے باقی رہے گا، آپ روزے دار رہیں گے، ظاہراً آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا، مگر حقیقت میں غیبت کر لی تو بھی آپ کا روزہ چلا جائے گا۔ آپ کا روزے میں معاذ اللہ گویا کہ غیبت کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا کھانا برا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ، اس سے زیادہ۔ کیوں برا ہے؟ آؤ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح میں ہے، اس وقت صحیح یاد نہیں آتا کہ بخاری شریف میں یا کوئی اور دوسری بر، البتہ صحیح ستہ میں ہے۔ یہ جو 6 کتابیں نا، تو ان میں سے کسی ایک کتاب میں ہے، جہاں تک میری قوت حافظہ میری رہنمائی کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کہا روزہ رکھو، کیا کہا؟ روزہ رکھو، اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی افطار نہ کرے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی روزہ نہ کھولے، اپنی زبان میں مالے گا، روزہ نہ کھولے جب تک میں نہ کہوں۔ اب سب منتظر ہیں، سب منتظر ہیں کہ حضور کا حکم ہو تم افطار کریں، یعنی روزہ کشائی کریں، روزہ کھولیں۔ ایسے میں ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے، میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے، کہ تو آقا یہ بتائیں کہ کیا اب وہ روزہ کھول دے، اب وہ روزہ کشائی کر لے، ان کی روزہ کشائی ہو جائے، افطار کر لے وہ؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انہوں نے روزہ کہاں رکھا، انہوں نے روزہ کہاں رکھا؟ بلا ان کو بلایا گیا۔ اب بلانے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے ایک تشت رکھا، ان عورتوں کے سامنے ایک برتن رکھا، تشت، کہ اس میں الٹی کرو، طے کرو، الٹی کرو۔ ان لوگوں نے جب الٹی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی دیکھنے والوں کی کہ اس الٹی کے اندر گوشت کے لوتھڑے نکلنا شروع ہوئے، گوشت نکلنا شروع ہوا اس کے اندر۔ اب حضور نے تو بطور معجزہ بتا دیا نا
آج کل تو کوئی بتا نہیں سکتا. اب کوئی بندہ صبح صادق سے لے کے شام تک بھوکا رہے, الٹی کرے تو کیا نکلے گا؟ کچھ نکلنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کف نکل سکتے ہیں یا کڑوا پانی نکل سکتا ہے, کھانا تو نہیں نکلے گا. جس کی بھوک کو اتنا وقت گزر جائے. اچھا ایک چیز ہے, چلے اگر کھانا بھی نکلا تو سحری میں دہی کھایا تو دہی نکلے گا, چاول کھایا تو چاول نکلے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پالک کھائی اور نکل گیا گوشت, یہ تو نہیں ہو سکتا. اب ان لوگوں نے گوشت تو نہیں کھایا تھا مگر نکلا کیا؟ گوشت. اس کا مطلب یہ تھا کہ چوری چپے کہیں انہوں نے گڑبڑ کی ہے. گوشت تو گھر میں نہیں کھایا, روزے کی شروعات کے, لیکن کچھ نہ کچھ ان سے گڑبڑ ہوئی, انہوں نے کہیں چھپ چھپا کر کچھ کھا لیا. لیکن حیرت یہ تھی کہ وہ عورتیں بھی اس سے زیادہ حیرت زدہ تھی کہ یا اللہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں, گوشت نکلتا کیوں ہے, آیا کہاں سے؟ اور پریشان ہو گئی, یہ گوشت آیا کہاں سے؟ سرکار نے ان کی پریشانی دور کی اور میرے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی؟ کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی؟ فلاں فلاں کی غیبت تم نے نہیں کی؟ انہوں نے کہا ہاں کی. فرمایا یہ وہ اسی گوشت کا لوتھڑا ہے, کیونکہ جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے, وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. یہ وہی انجام ہے. انہوں نے بکری کا, مرغے کا گوشت نہیں کھایا تھا, اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تھا. یہ گوشت کیوں نکلا؟ یہ غیبت کر کے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا تھا, یہ وہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے. حقیقت کے اندر اس کا یہ حضور کی شان ہے, حضور علیہ السلام نے بتا دیا. تو اب سحری آپ بھی مونگ کی دال سے کریں یا کھیر سے کریں یا تری کے مسالے سے کریں, لیکن اگر آپ بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں تو آپ نے بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت حلق کے نیچے اتار لیا. اب وہ تو حضور کا ظاہری دور تھا, حضور نے اگلوا دیا, اب کون اگلوائے گا؟ اب کون اگلوائے گا؟ یہ تو پیٹ جہنم کا دا بن رہا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں روزہ ختم ہو جاتا ہے, روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے. کیوں بیٹھتے ہو؟ عادت بناؤ, اپنے روزے کا خیال کرو. جس کو روزے کی اہمیت پتہ چل جائے گی وہ کبھی روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بولے نہ غیبت کرے. اور کوشش کر کے دیکھو, مشکل نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. بس اپنی بات سمیٹتے ہوئے کہوں, اگر آپ کو یہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہو, بہت مشکل ہے جھوٹ سے بچنا, بہت مشکل ہے غیبت سے بچنا, بہت مشکل ہے لڑائی جھگڑے سے بچنا, میں صرف آپ سے اتنا کہتا ہوں, بولو جھوٹ کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں مجھے آپ. بالکل رہ سکتے ہیں. غیبت کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل رہ سکتے ہیں. جھگڑے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل رہ سکتے ہیں. کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو, نہیں رہ سکتے. اگر ایک انسان کو کئی دن تک کے بھوکا رکھا جائے تو وہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا نا. اگر کئی دن تک اس کو کوئی کئی دن تک جھوٹ نہ بولے تو بولو وہ مرے گا؟ نہیں مرے گا. غیبت نہ کرے تو مرے گا؟ نہیں مرے گا. لیکن اگر کئی دن تک کھانا نہ کھائے, پانی نہ پیے, مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ مر جائے گا. تو جس کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, لیکن اگر ہم دل میں یہ بات لے لیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے, بولو دل میں بات لیتے ہیں کہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے؟ بولو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ 12, 14, 16 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کبھی 17 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں. وہی جو روزے کی حالت میں, جہاں جتنا لمبا روزہ ہے, کہیں تو مجھے پتا چلا کہ 22 گھنٹے کا روزہ ہے مئی میں, یہی تو ہے نا. تو جب ہم نے یہ دل میں ٹھان لیا کہ روزے میں ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے, اور ہم نہیں کھاتے, بولو کھاتے نہیں کھاتے. کتنے مواقعات میں نہیں کھاتے, کتنے مواقعات میں نہیں کھاتے, نفس ورگلاتے نہیں کھاتے. تو جب ہم حلال کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں ٹھان کر کے کہ ہم نے نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے, بلکہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے میں کھانا پینا. الحمدللہ مالیگاؤں میں ہمارے یہاں ماحول ہے, 10, 12 سال کے بچے بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں. اکثر گھروں میں بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں, ماؤں کو دیکھا دیکھی. ہمارے اکثر بچوں کے روزے قضا نہیں ہے, بلکہ روزے کے معاملے میں ہمارے بچوں کی روزے قضا نہیں ہے. مالیگاؤں کا ماحول ہے یہ. لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب روزے کی حالت میں ٹھان لیا کہ کھانا پینا بند کرنا ہے تو کر دیتے ہیں, تو روزے کی حالت میں یہ بھی ٹھان لو کہ جھوٹ اور غیبت بند.